سورۃ البقرہ کی آیات و تفسیر زیر بحث ہیں۔ اللہ تبارک بہت اچھا ہے۔ ان آیات میں جو ہے شیاطین کے اس عمل بد کا ذکر کیا ہے کہ جو وہ عہد سلیمان یعنی سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کیا کرتے تھے، اور پھر ان کی اتباع میں جو ہے یہود نے جو ہے اس کام کو اختیار کیا، یعنی انہوں نے بھی جو ہے جادو سیکھنا شروع کیا، اور اس سیکھنے کے چکر میں انہوں نے شرک کیا اور شرک میں مبتلا ہو گئے، اور یہ تمام ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تفصیل سے ذکر کیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سحر، علم سحر جو ہے بابل میں تو فرشتوں پر اترا جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا، اور کوئی جو بھی ان سے سیکھتا ہے جب تک وہ اس شخص سے یہ نہ کہہ لیں انما نحن فتنہ، کہ ہم تو امتحان ہیں، فلا تکفر، تو اپنا ایمان ضائع نہ کر، کفر نہ کر اس جادو کو سیکھ کر۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اللہ عز و جل نے فرمایا تو وہ ان دونوں سے یعنی ہاروت اور ماروت سے جو ہیں وہ علم سیکھتے ہیں جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالی جائے۔ یعنی جادو، آپ اندازہ اس سے یہ لگا سکتے ہیں کہ جادو کے ذریعے ایک جادوگر جو ہے مرد اور اس کی بیوی کے اندر جدائی بھی ڈال سکتا ہے اگر وہ اس میں مہارت رکھتا ہو، اگر نہ آج کے دور میں تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کس طریقے سے لوٹ بچی ہوئی ہے، قوم کو لوٹا جا رہا ہے، تو اس میں اگر اس کو مہارت ہے۔ لیکن یہ آپ نے اس کا حکم معلوم کر لیا قرآن مجید کی آیت کریمہ کی روشنی میں، یہ جادو سیکھنا جس میں کفر یا کلمات ہو اور پھر اس پر عمل کرنا، یہ کفر ہے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عقیدہ یہاں پر یہ بھی بیان کر دیا کہ جو لوگ جادوگر پر بھروسہ اور اعتماد کر بیٹھتے ہیں، ان پر ایمان لے آتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ وہ اس کے ذریعے کسی کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، مگر ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر اللہ کی مشیت اس میں شامل ہے، اللہ عز و جل کے اذن سے اگر ہو سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہے کہ اس کے ذریعے یہ بیمار ہوگا، اس کے ذریعے اس کو یہ نقصان ہوگا، تو ہو سکتا ہے۔ اللہ اگر نہ چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کسی کو نقصان پہنچا دے، اور اللہ نہ چاہے کہ کسی کو نفع نہ پہنچے، دنیا مل جائے، اکٹھی ہو جائے، جمع ہو جائے، کسی کو نفع پہنچا نہیں سکتی۔ تو ہمیں اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اس پر اعتماد رکھنا چاہیے، اس کے کلام کی تلاوت کرنی چاہیے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، بڑے سے بڑا شیطان، جن، کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ ہے۔ میں نے کل آپ کو جو ہے قرآن مجید کی آیات اور صورتیں بتائی تھی، سورۃ الفاتحہ آپ پڑھیں، فلک ناس پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل جناتی اثرات، شیاطینی اثرات سے آپ جو ہے محفوظ رہیں گے۔ اللہ عز و جل نے یہاں پر ہمیں عقیدہ دیا کہ کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، لوگ مطلب تعویذ کرنے والوں پر اتنا بھروسہ کیے ہوتے ہیں، ایسے مطلب الفاظ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ تم ہی کرو گے، تم ہی ہمارے سب کچھ ہو، نعوذ باللہ، ایسے ایسے جو خلاف شرع الفاظ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بسا اوقات ایسے الفاظ بھی نکال دیتے ہیں اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ یعنی وہ بات جو اللہ کے قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہے، تو ہم وہ ایک مخلوق کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے ایمان کے کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیں سب کچھ سمجھنا ہے، مالک وہ ہے، خالق وہ ہے، بگڑیاں وہ بنا دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نفع نقصان کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن ہم ایک حقیر سے مخلوق کے سامنے جا کر اس سے اپنے دکھ سناتے ہیں۔ وہی دکھ ہم اپنے اللہ سے اگر سنائے ہوتے مصلی بچھا کر راتوں میں تہجد کے وقت، حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گھر والوں کو سب کو اٹھا دیتے، اے آل داؤد اٹھو، یہ وہ وقت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا رد نہیں کرتا۔ پھر فرمایا کہ جادوگر ہیں، جادوگر اور وہ حاکم جو ظلمن جو ہے ٹیکس وصول کرتا ہے، فرمایا ان کی دعا رد کر دی جاتی ہے، لیکن جو اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر اس وقت اٹھے رات میں، اللہ عز و جل اس کی دعا کو قبول کرے، تو ہم کریں نا ایسا اہتمام،
ہم لوگوں کو اپنے دکھ سنا رہے ہوتے ہیں، عاملین جو جھوٹے اور جعلی عاملین ہیں انہیں اپنے دکھ سنا رہے ہوتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کیا ہماری تقدیر بدل دیں گے؟ ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے دکھ سنائیں، اور جو مرض ہمیں لاحق ہوا ہے حتی الامکان جو ہے جتنا ہو سکے ڈاکٹروں سے اس کا علاج کرانے کی کوشش کریں۔ چھوڑیں یہ بد اعتقادی اور ضعیف الاعتقادی کہ ہمیں جادو ہو گیا ہے۔ لوگ اپنے آپ ہی جو ہے اپنے یہ تصور و خیالات کر لیتے ہیں کہ ہمیں جادو ہے، ہمیں یہ ہے، ہمیں وہ ہے۔ یعنی اب وہ جو حساب لگا کر بتا رہے ہوتے ہیں ان کا نظریہ اور ذہن ایسا بن چکا ہوتا ہے کہ فلاں نے مجھے بتایا۔ وہ سے علم غیب تھوڑی ہے، غیب کا علم اللہ کو ہے بھائی۔ اللہ نے اپنی عطا سے جو ہے غیب کی خبریں جو ہے اپنی نبی کو عطا فرمائی، مطلع کیا غیب کی باتوں پر حضور کو، تو وہ تو اس کا ایک انداز آنکڑا ہے، گنتی سے اس نے حساب لگایا اور بتا دیا آپ کو۔ استخارے میں بھی کیا ہوتا ہے؟ استخارے میں خیر طلب کی جاتی ہے، لیکن آج بھی استخارے جو ہے 2-2 منٹ میں استخارے کر کے بتا دیے جاتے ہیں کہ تمہیں یہ ہونا ہے، تمہارا یہ ہوگا، تمہارا فلاں ہوگا۔ لوگ فالے کھلوا رہے ہوتے، اتنی جہالت آپ دیکھیں کہ ہماری فال کھول کے دکھاتے۔ بھائی یہ غیب سے متعلق رکھتی ہے باتیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اللہ جانتا ہے تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ ایک انسان مخلوق جو حقیر سے مخلوق ہے، یعنی محتاج ہے، وہ آپ کو کیا بتائے؟ فیوچر کی خبر، آنے والے زمانے کی خبر آپ کو کیا بتا سکتا ہے؟ تو یہ ہمارے ایمان کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ اس میں بھی استخارہ ہوتا ہے نا، استخارے کا بھی مطلب یہ ہے، اس کا ترجمہ کبھی پڑھ کر دیکھیں گے نا، اس میں خیر کی دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ، یا اللہ جو یہ میں کام کرنے والا ہوں اس میں میرے لیے خیر رکھتے، یہ استخارے کا مطلب ہے۔ لیکن لوگ کوئی تسبیح کے ذریعے استخارہ کر کے بتا رہا ہے تمہارے اوپر جو ہے جادو ہے، اثر ہے، جنات ہے، فلاں ہے، بلا ہے، ڈپا، یہ ساری چیزیں، اور ہم پھر اس میں پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ اب تو داڑھی والے نے بتایا نا، ٹوپی والے نے بتایا، سامنے وہ مولوی اس کو نظر آ رہا ہے کہ مولانا نے بتایا، تو یہ سب ہمارے جو سامنے چیزیں ہیں قرآن سے دور ہونے کا۔ حقیقی علم اللہ کو ہے کہ آپ کو جادو ہے یا بیماری ہے، اس کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ وہ اندازے اور آنکڑے پر تو مبنی ہو سکتا ہے ان کا علم، وہ جو حساب لگا کر بتاتے ہیں یا جیسے بھی کر کے ان کے طریقے ہیں، بہت طریقے ایجاد کر رکھے ہیں لوگوں نے، یہ صرف اللہ ہی جانتا حقیقت میں آپ کو ہے کہ وہ اس کا اندازہ ہو سکتا ہے سامنے والے کا، غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے اندازہ۔ ہاں جیسے بیماریوں کی علامات ہوتی ہیں، جیسے بخار ہے تو جسم گرم ہوگا، نزلہ ہے تو ناک بہے گی، تو ایسی اثرات اور جنات کی جو صحیح اہل علم ہوئے ہیں، صحیح جو ہمارے بزرگان دین ہیں، انہوں نے علامات اور نشانیاں بتائی کہ اگر یہ ہے علامت اور نشانی پائی جا رہی ہے تو ہو سکتا ہے اس کو جو ہے اثر ہو شیطان کا، جن کا اثر ہو، اگر علامت اور نشانی پائی جا رہی ہے۔ نہیں، جیسے کہ قرآن مجید کو آپ پڑھ کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے سود خور کو بتایا ہے، سود خور کے بارے میں، کہ سود خور قیامت کے دن جو ہے اس طرح کھڑا ہوگا جس طریقے سے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان چھو گیا، یعنی شیطان نے چھو کر اس کو مجنون بنا دیا۔ تو شیطان اور جن کے اثر کا ایک اشارے میں ہمیں یہ ذکر مل رہا ہے کہ اگر اس کا اثر ہو جائے تو انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی اذن کے بغیر جو ہے نقصان یہ نہیں پہنچا سکتے، یہ دھیان رکھیں۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور یہ جس چیز کو سیکھ رہے ہیں نا، یہ ان کو نقصان دیتا ہے، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور ان کو یہ نفع نہیں دیتا۔ اس کا نقصان انہیں آخرت میں دیکھنے کو ملے گا۔ اگر اسلامی حکومت ہو اور ایسا جو جادو کے طور طریقے تھے اور صحیح طور پر وہ جادو کرتا تھا، یعنی کفر شرکی الفاظ تھے اس میں، اور اس میں اس کو مہارت بھی تھی، پھر اسلامی حکومت نے اس کو جو ہے گرفتار کر لیا، تو دنیا کا نقصان یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا۔ تو نقصان ہی نقصان ہے، اس میں دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان، تو بڑی اس کی ضرورت ہے۔ آج کل تو جو ہے ٹرینڈ چل رہا ہے ڈھونگی باباؤں کا۔ ایسا نہیں کہ ہمارے مسلمانوں کے مابین ہی درمیان ہو، بلکہ آپ کسی بھی قوم میں چلے جائیں، لوگ مطلب بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری قوم جو ہے پاگل بن کر ٹوٹ پڑی ہے کہ ہمیں تو یہی صحیح کریں گے، ہمیں تو یہی درست کریں گے۔ بھائی اللہ عز و جل پر جب ہم بھروسہ چھوڑیں گے تو پھر مخلوق پر ہمارا بھروسہ آ جائے گا۔ جب مخلوق پر بھروسہ ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی امان آپ سے اٹھا لے۔ پھر جب اللہ اپنی امان اٹھا لے گا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں، آپ کو سکون مل جائے۔ اللہ کے قرآن پر بھروسہ کریں،
قرآن کے اندر جو اللہ کے نام آئے ہیں ان کا ورد کریں، قرآن مجید کی صورتیں پڑھیں، حدیث میں جو پیارے آقا نے فرمایا کہ آیت الکرسی جو ہے جو پڑھے گا شیطان سے وہ محفوظ ہے، اس کا ورد کریں۔ اور جو ہمارے صحیح عاملین ہیں جو شریعت کے دائرے میں قرآن مجید سے عمل کر کے دیتے ہیں، یعنی تعویذ بتاتے ہیں، میرا انہیں کنڈیم اور مذمت کرنا مقصد نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں کئی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو قوم کو صرف لوٹنے کے علاوہ ان کو کوئی کام نہیں، میں ان کی مذمت کر، باقی جو ہمارے اچھے عاملین گزرے ہیں جن کا مقصد صرف خدمت خلق رہا ہے، لوگوں کو جو ہے دین سے جو دور تھے ان کو اس کے ذریعے، اس کام کے ذریعے دین کے قریب کرنا ان کا مقصد تھا، ان کی مذمت نہیں ہے۔ ان لوگوں کی مذمت ہے جو لوگوں کے گھروں میں جھگڑے کرواتے تھے، ایک سگے بھائی میں جھگڑا کروا دیں گے کہ تم پر جادو جو ہے اس کا نام را سے آ رہا ہے، اس نے کرایا ہے، کیسے شک و شبہ میں ڈال دیں گے، را سے آیا، پورا نام بھی نہیں بتائیں گے، نام بتائیں کہاں سے، اس کو پتا ہوگا تبھی تو بتائیں گے۔ اب وہ بیچارہ خود اندازے لگا رہا ہوتا، ارے را سے تو میرے جو ہے پھوپھا کا نام آ رہا ہے، را سے میرے ماموں کا نام آ رہا ہے۔ اب اس کے ذہن میں جو ہے پھر یہ بیٹھ جاتا کہ میرے چچا نے، میرے چچا کے بیٹے نے، میرے پھوپھا نے، میرے فلاں نے جو ہے مجھ کو جادو کرایا ہے۔ اب وہاں سے اس کی نفرت وہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں معاشرے میں جا کر اسی بنیاد پر، غلط فہمیوں کی بنیاد پر خاندانی رشتے ٹوٹ چکے ہیں، سگی رشتہ داریاں ٹوٹ چکی ہیں، بھائی بھائی سے الگ ہو چکے ہیں انہی غلط فہمیوں کی بنا پر۔ اور کن لوگوں نے پھیلائے؟ یہ ایسے جھوٹے اور جعلی عاملین جو ہے، ان لوگوں نے ایسا فساد پھیلایا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہماری قوم کو بھی جو ہے علم عطا فرمائے، قرآن کے قریب کریں تاکہ ان ڈھوگیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ الحبیب۔